گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ رات جب ہم اللہ کی یاد میں بیٹھیں تو ہماری ایسے لو لگ جائے، ایسے اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے کہ وہاں کسی کا گزر نہ ہو، کوئی خیال آئے ہی نہ کہ میرے قلب و نظر کے زاویوں پر ہیں سخت پہرے لگے ہوئے، کسے کیا مجال کہ تیرے سوا کوئی آ بھی جائے خیال میں۔ میرے قلب و نظر کے زاویوں پر ہیں سخت پہرے لگے ہوئے، کسے کیا مجال کہ تیرے سوا کوئی آ بھی جائے خیال میں۔ یہاں خیال میں بھی آنا حرام ہے، تصور اتنا مستحکم ہو جائے، اتنی محویت اور استغراقیت نصیب ہو جائے کہ وہاں یہ کس دوئی کا تصور ختم ہو جائے، اور اس کو تصوف کی جرو کہتے ہیں۔ اس میں علم حاصل ہوتا ہے جو علم نافع ہے۔ علم کی دو قسمیں حضور نے فرمائی ہیں، علم ظاہر اور علم باطن۔ علم ظاہر جو ہے حجت علی الخلق فرمایا، لیکن علم باطن کو علم نافع فرمایا۔ تو علم نافع جب تک نہیں ملتا یہ دوسرے علم کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو ظاہری علوم ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں، حالانکہ بہت ضروری ہے، اس کی ضرورت بھی انتہائی ہے، لیکن باطنی علم وہ جو دل والا علم ہے، حضور نے فرمایا نا ایک علم زبان سے ہے، ایک علم دل سے ہے، علم اللسان اور علم بالجنان۔ علم ایک زبان سے ہے، اس کا وہ تو حجت ہے مخلوق پر، حجت باندھنے کے لیے ہے کہ میں نے تجھے سمجھا دیا یہ سب کچھ، اب آپ کی مرضی ہے، کیا کرنا ہے آپ نے، ساری تقریر ہو گئی ہے، ہم خطاب ہو گیا، اب آپ کی مرضی ہے، یہ حجت ہے۔ لیکن علم الجنان کیا ہے؟ دل کا علم۔ دل کا علم اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب کسی دل کو دلبر ملتا ہے اور اس میں اس کو محبت میں معراج ملتی ہے، پھر اسے لذت آتی ہے، اور وہ لذت جو کربلا میں آئی تھی اب کہاں سے ملے؟ اور ان کو پتہ ہے کہ وہ لذت کیا ہے، مرنے اور کٹنے میں کیا لذت ہے۔ ہم تو ڈرتے ہیں، کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ لذت کہاں سے آتی ہے؟ یہ لذت ڈھونڈنے کے لیے بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں اور ان کی صحبت سے وہ اکتساب فیض کرتے ہیں، اور ان کا وتیرہ یہ ہے کہ کہتے بعد میں ہیں، پہلے خود عمل کرتے، ورنہ اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں۔ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر خط وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال لوگوں کو تبلیغ دین کرتا رہا، لیکن کسی کو کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تبلیغ کی، میں نے وہ سب کچھ اپنے آپ کو سنایا، اور جب میں نے خود کو سنایا تو پھر میری جب اپنی کایا پلٹی، اس کے بعد اب میں نے کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، لوگ میرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت میں صوفیہ کا فیضان کہ چہرہ دیکھتے تھے تو یہ 90 یا 96 یا 99 لاکھ آدمیوں کو مسلمان کیسے کر دیا۔ ایک ذات، ایک شخصیت دہلی میں انڈیا میں آئی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص 90 لاکھ کو کیسے مسلمان کر گیا، یا 96 لاکھ کو یا 99 لاکھ کو کیسے مسلمان کر گیا۔ یہ فرما رہے تھے کہ ہوا پیغام دے کے جاتی ہے، فضا پیغام دیتی ہے، وہ در در نہیں جاتے کہ جی آئیں جی نکلیں جی آئیں جی بیٹھیں جی آئیں جی ہم آپ کے پاس کوئی دین لے کر آئے ہیں، وہ نہیں۔ ان کا کردار ایسا ہوتا ہے، ان کے کردار کی مہک ایسی اٹھتی ہے کہ فضا بھی پیغام دیتی ہے کہ ادھر گلشن نبوی کا کوئی پھول کھلا ہوا ہے، اور وہ خوشبو جو ہے وہ کھینچ کے لاتی ہے، اور ہزاروں کے حساب سے ہر روز لوگ پوری بستیاں پورے گاؤں آتے تھے، اور جب خواجہ اجمیری اپنے حجرے سے نکلتے تھے تو ادھر کو رخ کرتے تو یہ کلمہ پڑھ لیتے، ادھر کو رخ کر لیتے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ نورانیت ہے، یہ روحانیت ہے۔ نورانیت اور روحانیت کا قطعاً انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن اچھے صوفیہ سے وابستہ ہونا پھر فیض ملتا ہے۔ اگر یہ نام نہاد جو آج کل تصوف کے یہ سرچشمہ تصوف کو گندلا رہے ہیں، اس سرچشمہ ہدایت کو گندلا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں ہے کہ یہی صوفیہ ہیں، یہ جو طویز دھاگا کر رہے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، پیسے کچھ دے رہے ہیں، کسی کو فری دے رہے ہیں، جو کچھ دے گیا کاغذ ہی انہوں نے بھی دینا نا، کاغذ ایک دے دیا، اس کے 10 کو دے رہے، 20 دے رہے، 50 دے رہے، 100 دے رہے، اس کی مرضی، کوئی 1000 دے جائے۔ تو ہمارے یہ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پیر جو ہیں یہ ہیں۔ ہم نے کہا کہ پیر یہ نہیں ہیں، یہ تو 2 نمبر لوگ ہیں، یہ 2 نمبر بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں چائنا کا کس نمبر پہ ہیں
تو یہ 2 نمبر بھی انہیں کہنا غلط ہے۔ تو ہم تو ایسے صوفیہ کے ساتھ وابستہ ہیں جن کا ظاہر شریعت مصطفی سے مزین ہو اور جس کا باطن عشق مصطفیٰ سے مزین ہو، بس وہ صوفی ہے۔ ظاہر میں حضور کی شریعت پر چلے، باطن میں حضور کا عشق رکھتا ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس بزم شاہ نقشبند کی یہ چھوٹی سی کاوش اس کو قبول فرمائے اور اس کے ثمرات ہماری معاشرے تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی